شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. حضرات، مکی صورتیں چل رہی ہیں. سورہ یونس سے سلسلہ مکی صورتوں کا شروع ہوا ہے اور سلسلہ چلے گا. کہاں تک چلے گا مکی صورتوں کا سلسلہ؟ منیف صاحب، سلسلہ جو شروع ہوا سورہ یونس سے کہاں تک چلے گا؟ احمد بھائی، سلسلہ مکی صورتوں کا سورہ یونس سے شروع ہوا ہے اور چلتا رہے گا. کہاں تک جائے گا؟ سورہ مومنون تک. سورہ مومنون کے بعد کون سورہ ہے؟ احمد صاحب اتنی بتائیے. سورہ نور ہے. اور سورہ نور مکی کی مدنی ہے. بس یہ سمجھ لیجیے. البتہ بیچ میں جو صورتیں ہیں جیسے سورہ حج ہے، اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ بعض آیات اس کی مدنی سورہ حج میں، اسی طرح سورہ نحل کے بعض آیات کے سلسلے میں ہے، بعض پوری سورہ نہیں، بعض آیات کے سلسلے میں ہے کہ مدنی ہے. لیکن مجموعی لحاظ سے ساری کی ساری صورتیں مکی میں مشرکین کی زیادتیوں اور ان کے ستم اور ان کی آزمائشوں کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس چیز کی رہنمائی کی ہے؟ یعنی مخالفتوں کا طوفان جو ان کی طرف سے آ رہا ہے ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ صبر. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. صبر، اور ایک چیز ہے صبر اور دوسری چیز نماز اور صبر. ٹھیک ہے نا؟ سورہ جو ہے کہف سے، آج کہف پڑھی گئی تھوڑی سی کہف پڑھی گئی، پھر سورہ مریم، پھر سورہ طٰہٰ. گویا 3 صورتیں پڑھی گئی ہیں. سورہ کہف کا تھوڑا سا حصہ ہے اور پھر سورہ مریم، اس کے بعد سورہ طٰہٰ. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیے 3 صورتیں ہیں. اچھا، سورہ جو ہے کہف سے پہلے کون سورہ ہے؟ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل کا خاتمہ کیسے ہے حافظ صاحب؟ بولیے تو. بنی اسرائیل خاتمہ الحمدللہ. اللہ کبریائی بیان کرو، ہے کہ نہیں؟ کبریائی، اللہ کبریائی کا بیان کس میں ہوتا ہے؟ محب الدین صاحب، اللہ کبریائی کا بیان کیسے کرے گا مومن؟ نماز. نماز ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے نماز، اور پھر اس میں آیت سجدہ بھی سجدن ہے مومنین کی، ہے نا؟ اس کا ذکر ہے اس کا آخر میں. تو وہ ہے کہ نماز اہم ترین چیز ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ پڑھ لیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، 2 چیزیں بنیادی ہیں. تو سورہ کہف میں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس سے الحمدللہ سے پھر آغاز ہوا ہے اس کا. تو اب دیکھیے 2 چیزیں ہیں، نماز اور صبر ہے. تو نماز کی تو تاکید آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ہے، سورہ مریم میں بھی ہے. سورہ مریم میں سجدہ ہے، آپ کو معلوم ہے نا؟ اور سورہ طٰہٰ میں بھی نماز کی تاکید ہوئی ہے. لیکن سورہ کہف میں صبر کی تلقین ایک خاص انداز سے کی گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ پیغمبروں میں سب سے زیادہ کشمکش باطل سے کرنی پڑی ہے کس پیغمبر کو؟ سب سے بڑا دشمن جس سے مقابلہ تھا، سب سے بڑا دشمن جو ظلم کا نشان ہے، وہ کون ہے؟ فرعون ہے. موسیٰ، معلوم ہے فرعون موسیٰ ہے. لہذا حضرت موسیٰ کے صبر کی بھی اہمیت اور نماز کی بھی صبر کی. تو دیکھیں سورہ کہف میں صبر کی تربیت کی گئی حضرت موسیٰ کو، کیونکہ ان کی جو پیدائش
اور ابتدائی نشو و نما جوانی تک جو کہاں ہوئی ہے، پروان کہاں چڑھے یوسف صاحب؟ فرعون کے دربار میں ایک شہزادے کے حیثیت سے، ٹھیک ہے نا؟ اب شہزادہ جو ہے قارن نبوت اور شہزادہ فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ، اس کے بس کی بات ہے؟ اے سی میں رہنے والا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ شدتوں کا، دشواریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لہذا صبر کی ضرورت تھی۔ تو شخصیتیں محلوں سے نہیں، ہاں بالکل، محلوں سے شخصیتیں نہیں پیدا ہوتی، کہاں جھوپڑوں سے اٹھتی ہیں جو انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کلیم صاحب محلوں سے نہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ کہاں سے اٹھتے ہیں لوگ؟ جھوپڑوں سے اٹھتے ہیں۔ اور سمجھیے کہ اقبال کی نظر میں کہاں اس شہر کو کے خوگر کو پھر وسعت ہے شیخ مبارک تو مکتب کی فضا، لیکن پلتی ہے بیاباں میں شبیری و فاروقی۔ شبیری و فاروقی کہاں بنتی ہے، کہاں پلتی ہے؟ بیابان میں، شہروں میں نہیں پیدا ہوتی، وہ ٹیپ ٹاپ ہے، زندگی کی رونقیں ہیں شہروں میں، ٹھیک ہے؟ وہ سادگی، بولیے وہ سادگی جس کا سب تقاضا کرتا ہے، یا جہادی زندگانی میں جس ساری ضرورت ہے شہروں میں نہیں ہو دیہات۔ اس وجہ سے اخبار نے کہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو صحرا میں لے گئے تو بنی اسرائیل کو صحرا میں کیوں لے گئے؟ تاکہ جو شہری زندگی کی لوازمات آ گئے ہیں، سستی، کاہلی، 10 بجے 11 بجے تک سوتے ہیں، تو ان کو لے چلو صحرا میں، تاکہ سویرے سویرے ان کو اٹھاؤ اور 10 کلومیٹر دوڑاؤ، تب ٹھیک ہوں گے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد بتایا تھا کیا ایک کھانے پر ہم سب نہیں کر سکتے، لگے بہانا بڑھا۔ تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں چونکہ مقابلہ کس سے ہے؟ فرعون سے، اور فرعون قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ شہرت، ناموری، ظلم، بربریت، ساری قوموں کے طرف رکھ دیا فرعون کو، ظلم، بربریت۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ کی پرورش کس انداز سے ہوئی؟ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ گئے ہیں کہاں؟ نکلے مدین میں، اور 8 سال تک یا 10 سال تک بکریاں چرائیں ہیں، اس میں صبر پیدا ہوا، لیکن ابھی نہیں، ابھی ناکافی ہے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت خضر اور موسیٰ کی ملاقات ہوئی، معلوم ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ صبر نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں ایسا کیسے نا؟ پھر وعدہ کیا کہ نہیں ہم صبر کریں گے۔ کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تم کیسے صبر کرو گے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بول دو گے تو؟ کہا نہیں ہم صبر کریں گے۔ اچھا صاحب، آپ کو معلوم چلے وہ کہاں گئے؟ ایک کشتی، دریا پڑا، کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی بھارا میں پہنچی تو اس کے پشتے اکھیڑنے لگے۔ کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ ارے سب کو غرق کر دو گے۔ کہا نہیں، ہم نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ کیا کہا پھر؟ لا تؤاخذنی، ہاں لا تؤاخذنی، یہ مشکل میں کھڑے تھے، بس مجھ کو بہرحال وہ اتنا مت کیجیے، مجھ کو بہرحال غلطی ہو گئی، غلطی پہ اتنا سخت مواخذہ نہ کیجیے، یہ کہا انہوں نے۔ کہا اچھا چلو، پھر آگے بڑھے، ایک بچے کو دیکھا، کیا مار ڈالا اس کو، اس پر قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ایک پاکیزہ اور بے گناہ بچے کو مار ڈالا، اور پھر یہی نہیں کہا بلکہ کمنٹ بھی کر دیا، بدترین کام انجام دیا۔ آپ بتائیے، نکرا مانے نہایت ناپسندیدہ۔ کہا کہ دیکھو کہا تھا نا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا آپ 2 مرتبہ ہوگا تو انسان تو کنشن، اگر اس کے بعد میں کروں تو پھر جو ہے کیا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ساتھ چلے، پھر چلے، دیکھا آپ نے ایک بستی میں گئے، بھوک لگی تھی دونوں کو، کھانا مانگا، بستی والوں نے انکار کیا، چلیے ہو گئی بات، لیکن دیکھا کہ اس بستی کی ایک دیوار ڈھہ رہی ہے، بلکہ منہدم ہو گئی ہے، تو جلدی اس دیوار کو انہوں نے اٹھا دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا، سوال نہیں کیا یہاں، دیکھیے سوال نہیں ان کا، یہ کیوں؟ بولے کہا ارے یار مزدوری تو لے لیتے۔ کیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ارے مزدوری تو لے لیجیے، یار سوال نہیں ہے، مزدوری لے لیجیے۔ پھر کہا دیکھو پھر بول دیا تم ہمارے سلسلے میں،
کہا جب بولنا مت، تو کہا اب دیکھو اب نہیں چل سکتے، ھذا فراق بینی و بینک، اب فراق جدائی ہے۔ لیکن چلتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم نے جن چیزوں میں صبر نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا کہا؟ یہ کشتی جو تھی مسکینوں کی تھی، اور کوئی مہم درپیش تھی بادشاہ کو، اور وہ ساری کشتیوں کو جمع کر رہا تھا تاکہ کسی ملک کو حملہ کرنا تھا۔ اور اس زمانے میں جو فوجی بیڑے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہر زمانے میں، اس زمانے میں تھی، تو اس وجہ سے وہ ساری کشتیوں اور یہ بیچارے ان کے پاس وہی ایک ہی کشتی تھی، اور جب وہ لے لیتا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھوکوں مرتے، تو انہوں نے کہا ہم نے اس میں کچھ شگاف پیدا کر دیا تاکہ دیکھ رہے یہ کنڈم اس کو چھوڑ دے گا۔ ایک بات رہا وہ لڑکا بچہ، تو اس کے والدین نہایت نیک تھے، پاکیزہ سیرت تھے، یہ لڑکا بڑا ہوتا تو ان کو ستاتا، اس وجہ سے ہم لوگ کیا۔ اور ما فعلتہ من امری، اس کو جو ہم نے کیا خود سے نہیں کیا، اس سمجھ یہ بھی کہا۔ اور رہی دیوار تو وہ کس کی تھی؟ دو یتیم بچوں کی تھی جن کے والدین نہایت صالح نیک تھے۔ اما الجدار فکان لغلامین، آگے یتیمین، ہاں آگے وکان ابوہما، آگے وہ کیا ہے فاراد، پہلے وہ دس وہ پڑھیے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا، اس کے بعد چھوٹ رہا ہے ابوہما صالحین، صالحان نہیں ہے صالحین، یہی نا کہا وَكَانَ أَبُوهُ، ہاں صالحان، اس کے بعد کیا؟ نہیں مومنین کہاں ہے؟ مومنین ہے کہ نہیں؟ دیکھیے وہ آیت پڑھیے، دیکھیں مومنین ہے نا بھائی، کہاں ہے؟ دیکھیے کہاں مومنین ہے، نکالیے مومنین ہے۔ ہاں ام الغلام، یہ بات فکان ابواہ مومنین، ان کا یہ کہ یہ جو غلام کے سلسلے میں ہے نا، غلام اس کے والدین بڑے صالح پاکیزہ ہیں، والدین کا نہایت خدا ترس لوگ تھے، اور یہ بچہ ان کو، اور یہ دیوار کا مسئلہ ہے، دیوار دو یتیم بچوں کی ہے نا، یتیم بچوں کی ہے، اور اس کے نیچے کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ پہلے لوگ خزانہ کہاں دفن کرتے تھے؟ زمین میں کہاں؟ اس پر نہیں، دیواروں میں، سمجھے دیواروں میں کرتے تھے، اسی پر دیوار اٹھاتے تھے، زمین میں نہیں کرتے تھے، دیواروں میں چنتے تھے، اسی کو دیوار اٹھا دیتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ تو آج بھی ہے، دیکھیں طریقہ یہی، آج بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب تو لوگ خزانہ، اب تو بینک کے جو کہاں ہے، لیکن بنارس میں جو ہے نا مندر جو ہے نا مشہور مندر، اس کے جو وہ سب پنڈے بڑے بڑے ہیں، اور صاحب جو توسیع ایک پنڈے کا جو ہے وہ صاحب جو تعمیر ہونے لگے، اس کے دیوار میں وہ خزانے، وہ پرانے زمانے کے خزانے برآمد ہونے لگے، سب ہنڈے کی شکل، یہ ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے ہم کو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعہ سے کیا نکلتا ہے، کیا برآمد ہوتا ہے، ذرا بتائیے ہم کو۔ ہاں صبر، ایک چیز تو حضرت موسیٰ کو صبر کی تربیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، صبر کی تربیت دی گئی ہے، کیونکہ کاری نبوت بے صبر کے ذریعے انجام نہیں دیا جا سکتا، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ دوسری کی چیز کی کیا سمجھ آ رہا ہے اس سے؟ مشیت خداوندی، آگے جملہ پورا کیجئے تب سمجھ میں آئے گا۔ مشیت خداوندی، خدا کے فیصلے کو پیغمبر بھی نہیں جانتا۔ حضرت خضر نے جو کیا، کیا کہا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، میں نے کچھ نہیں، یہی نے کہا اللہ کے حکم سے ہم نے کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو حالات ہوتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، ان کی حقیقت سے وقت کا پیغمبر بھی واقف نہیں ہوتا، اور آدمی انسان کیا سمجھتا ہے، اور یہ کچھ الل ٹپ ہو رہا ہے، یہی نا حضرت موسیٰ الل ٹپ ہو رہا ہے،
یہ الٹپ نہیں ہوتا. خاص حکمت تھی وقت کا پیغمبر میں نہیں سمجھ پاتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, یہی نا, یہی سمجھتے ہیں نا کہ ارے بڑا ظلم ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ظلم, ایک قوم کے خلاف ظلم ہو رہا ہے بربریت. لیکن اس میں کیا حکمت ہے پیغمبر بھی نہیں سمجھ سکتا. آپ سمجھ لیجیے بظاہر جو حالات ہوتے ہیں ایک چیز ہے سمجھ میں آتے کرے بڑا ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس کے تہ میں کیا چیزیں پوشیدہ ہیں, اللہ کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں, انسان چھوڑ دیجئے پیغمبر بھی نہیں جانتا. یہ گویا یہ بات ہوئی ہے. اس کے بعد امام صاحب اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ پیش ہوا ہے. حضرت ذوالقرنین کے قصے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ احمد بھائی ذوالقرنین کے اس سورہ کہف میں قصہ ذوالقرنین کا, ذوالقرنین کا قصہ کیوں پیش کیا گیا حسین صاحب؟ شکر. ٹھیک ہے, چلیے بھائی شاہد بھائی, ذوالقرنین قصہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے آپ لوگ سمجھیے, سورہ بنی اسرائیل بھی سورہ کہف ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی. یہ تو بنی اسرائیل میں تھا, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق, تھا نا, یہ اس میں تھا کہ وہاں سے نکالنے سے پہلے ہی مدخل کا انہوں نے بندوبست کر دیا. ٹھیک ہے, وہ ہجرت ہونے والی ہے, اور ہجرت کے بعد جو ہے کیا ہوگا؟ ہجرت کے بعد اسلامی ریاست قائم ہو گئے, ہو کر رہے گی. اب بظاہر نہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہیں, کہ نظر آ رہا ہے کہیں نہیں نظر آ رہا ہے, لیکن جو ذوالقرنین کا واقعہ جو شروع کر دیا ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے ہجرت کے بعد جو اسلامی ریاست قائم ہوگی اس کا نمونہ کیا ہوگا؟ منیف صاحب, اسلامی ریاست کا نمونہ کیا ہوگا؟ حضرت ذوالقرنین کی جو حکومت ہوگی وہ نمونہ ہوگا. ذوالقرنین کی حکومت کیسی تھی؟ ایک تو بتایا ہے کہ زبردست حکومت ہے نا. کیا کہا؟ ان مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. مکنہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ زبردست اقتدار دینا, اور ہم نے اس کو سبب, سارے اسباب, سبب کی جمع آپ اسباب بولتے اردو میں نا, وہی ہے, اور ہم نے سارے اسباب مہیا کر دیے حکومت و فرما روائی کی, سارے اسباب مہیا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وہ چلا ہے کدھر؟ مغرب کی جانب بڑھا جی. اور مغرب کی جانب کہاں تک بڑھ گیا؟ بڑھتا چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہاں تک؟ ایک سمندر آ گیا, سمجھ گیا, سمندر آ گیا. تو وہ جو ہے نا دیکھا کہ سورج غروب فی عین حمیہ, کیا کہا؟ غربت فی عین حمیہ, ایک کالے سمندر میں. کالا سمندر کون سا ہے؟ بحر اسود, عربی میں بحر اسود ہے نا, بحر اسود. تو بحر اسود کو دیکھ رہے ہیں کہ بحر اسود میں غرق ہو رہا ہے. اس زمانے میں یہی تھا کہ سمجھا کہ دنیا یہیں تک ہے. بھائی اس زمانے میں ترقی نہیں تھی, بولیے اس زمانے کہاں ترقی تھی؟ اور سمجھا کہ بس یہ دنیا ہے, تو چلتے چلے گئے وہاں تک. اچھا سا, پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کی حکمرانی کیسی تھی. کیا کہا تھا؟ فَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ. ہاں, زبردست ہم سزا دیں گے ظالمین کو. گویا کہ ان کی حکومت عادلانہ تھی, ظالموں اور سرکشوں کو سخت سزا دیتے تھے, کیونکہ وہ حکومت جو ظالموں کو نہ پکڑے, سرکشوں کو کیفرے کردار تک نہ پہنچا, وہ حکومت نہیں ہو سکتی. وہ حکومت ہی نہیں ہے, چل نہیں سکتے وہ حکومت. کہا کہ ان کی حکومت یہ تھی فَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا. اور کیا ہے؟ اور اما من آمن وعمل فلہ جزاء الحسنى, اور جو اللہ کے مومن بندے ہوں گے ہم ان کو بہترین ہم سے نوازیں گے. گویا فرق مومنین کے لیے اچھا بدلہ, اور سرکشوں اور باغیوں کے لیے نہایت سخت سزا رکھی گئی. اچھا سا, اور سنیے, اب چلے کدھر؟ مشرق کی جانب بڑھے, بڑھتے چلے گئے. ٹھیک ہے, وہاں بھی ان کی حکومت مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی.
سفر کے درمیان ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسی سرزمین آئی کہ جہاں کے لوگوں کو حتیٰ اذا بلغ بین السدین ہے نا وجد قوم لا یفقهون قولا، جن کی زبان سے ناشنا تھے، یہ کون سی زبان بول رہے ہیں، زبان ہی نہیں جانتے تھے. تو وہ قوم جو آئی ان کے پاس کہا کہ بھائی حضرت یہ یاجوج ماجوج دو قومیں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا، انہوں نے ہماری مدد کیجیے. انہوں نے کہا، تب انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم مدد کریں گے، لیکن کیسے مدد کریں گے؟ تم تماشا دیکھو گے کیا؟ تم تماشا دیکھو ہم مدد کریں گے؟ نہیں فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، ہماری یہ کیا کرو؟ فَأَعِينُونِي کیا مانے؟ ہماری مدد تم کرو. کیسے کہ بقوہ، ہم بھی رہیں گے تمہارے ساتھ اور تم بھی جھوٹو تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے قوت. پھر ہم جو ہے کیا بنا دیں گے؟ دیوار بنائیں گے ہم. تو آتونی زبر الحدید، کیا لاؤ؟ پتھر کے پتھر لاؤ. تم آتونی دو ہم کو پتھر جمع کیا گیا ایک دم وہ دو پہاڑ کے درمیان. وہیں سے آتے تھے یاجوج ماجوج کہاں ہے؟ وہ قومیں ہیں، جنگلی صحرائی قومیں. اور ہمارے مفسرین جانتے ہیں اس زمانے میں جو وہ ہوتا ہے اسی کے نام لے لیتے ہیں یاجوج ماجوج. کون؟ منگول کو لیتے ہیں. معلوم ہوگا ہے یہ منگول. اور منگول کون ہے؟ محمد چشتی صاحب. منگول کون ہے؟ مغل. یہی مغل بعد میں ہو گئے جب ان کے اندر تبدیلی آئی، ایمان لائے تو منگول کیا بن گئے؟ مغل. اور خاص تہذیب و تمدن کے بانی بن گئے بعد میں، وہ چھوڑ دیے. اس سے پہلے کی بات ہے. یہ فسادی قوم تھی، نہایت بربریت کا مظاہرہ کرنے والی تھی. تو انہوں نے وہ کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں انہوں نے کہا ہماری تم مدد کرو. آتونی زبر الحدید. اس کے بعد کیا ہے حافظ صاحب؟ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، جب تک یہ دونوں پہاڑ اور اسے پتھر کو برابر کر دیا ایک دم. پھر کیا؟ قال انفخوا، ہاں پھر کا آگ بھڑکاؤ. آگ بھڑکا کر کیا ہے؟ رانگا ہاں تانگا جو ہے ایک دم گرماؤ. ارے وہ رانگے کے ذریعے کیا کیا؟ پتھر کو بالکل بولی کیا کہتے ہیں انجینئرنگ کی زبان میں؟ رانگے کے ذریعے سب کیا کر دیا؟ ہاں سیل کر دی. یہ بات سیل کر دیا رانگے کے ذریعے. یہ سارے واقعے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا اس سے مل رہی ہے؟ نصیحت. کیا مل رہی ہے بتائیے ہم کو. ایک تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اسلامی حکومت کیسی بنے گی، وہ اس کا جلوہ ایک ہلکا سا نمونہ دکھا رہا ہے. اور ہلکا نمونہ اور ڈائریکٹ نہیں ہے، اشاروں میں سمجھ لیجئے. بشارتیں قرآن مجید کی بشارتیں اشاروں میں ہوتی ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہے. جلوہ دکھاتا ہے لیکن کیسے؟ اشاروں میں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے. ڈائریکٹ نہیں دکھاتا. ڈائریکٹ ہو جائے تو گڑبڑ ہو جائے گا، سمجھ لیجئے. جب خود غور فکر کے بعد جو نتیجہ نکلے تو خوشی ہوگی، اور جب ڈائریکٹ ہو جائے گا کوئی خوشی نہیں ہوگی. سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ ترتیب کلام غور کرنے کے نتیجے میں ارے یہ نتیجہ ہے. جو خوشی، جو اطمینان، جو صبر اور جو قوت اور استحکام پیدا ہوگا وہ ڈائریکٹ جلوے میں نہیں ہو سکتا. یہ ہے دیکھیے. تو اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ شہر کے باہر کریں گے اس کے بعد میں. اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے ذوالقرنین جو ہے ایسے حکمراں تھے جو ہر وقت سرگرم عمل تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی ہر وقت سرگرم عمل رکھتے تھے. یہ نہیں ایک تم تماشا دیکھو ہم بنا دیں گے. یہ کہا کیا؟ نہ تم کو ہر وقت رات دن ہمارے ساتھ رہنا ہے. احمد بھائی وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ کامیابی سے ہم کیا نہیں جو کیا سو کر وقت گزارتی، دوسرے کام کرتے اپنے کھائے، اور مفت خوری کی عادت ہو جاتی ہے. مفت خور قوم کسی لائق نہیں ہو سکتی. سمجھ لیجیے آپ، جو ویسے کہتا سب مفت کام ہو رہا تو کوئی نہیں کام کر سکتا ہے. اس وجہ سے دیکھیے ان کو کیا ہے، اپنے بھی ہیں اور پوری قوم کو لگائے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہ بات ہوئی. اب یہیں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور تھوڑا سا اشارہ سورہ نمل میں بھی ہم کریں گے. یہ جو اس حکومت کا نمونہ، بہترین نمونہ اسلامی حکومت میں
कौन सी हुकूमत थी अहमद भाई, बता दीजिए आप। बेहतरीन नमूना इस्लामी हुकूमत किसकी हुकूमत थी? उमर फारूक की। किसकी हुकूमत? उमर फारूक की है। वो शख्स हजरत उमर के सिलसिले में आता जो है इमाम साहब, सुनिए इमाम साहब, जो हजरत उमर जब नमाज पढ़ते थे तो हम लोग नमाज पढ़ते झुक जाते हैं, बिल्कुल खुशू खुजू है ना भाई, बिल्कुल सही है। खुशू खुजू तो नमाज की रूह है। लेकिन वो पढ़ते थे तो वो सोचते थे कि ईरान कैसे फतह करना है, वहाँ कैसे फौज बने, हमारे जो कासिया में फौज करें उससे क्या, वो इसी उधेड़-बुन में लगे रहते थे, नमाज पूरी हो जाती थी। समझ गए कि नहीं आप? हमारा हाकिम नमाज में भी उनके यही सब, क्योंकि नमाज और मालूम है जिहाद दोनों साथ साथ हैं कि नहीं? बोलिए, नमाज और जिहाद। इन सलाती के बाद क्या है मुनीब साहब? इन सलाती के बाद वो नुसुकी, नमाज और मेरी कुर्बानी। नमाज और कुर्बानी साथ साथ भाई। फसल्लि लिरब्बिका अनहर, कुर्बानी तो वो हमेशा है। वो इसी उनका मशहूर जुमला एक है अदब किताब में, ला तंजुरू इला सलाति इम्रैन वला सियामिही बल इंजुरू इला सिद्क़िही व अदलिही। किसी आदमी के रोजे पर और नमाज मत देखो, बहुत नमाज लंबी पढ़ता है, बहुत खुश हुए, मत देखो, जाना मत, तुम धोखा मत खाओ मुसलमानों। अजीब। देखिए शाहिद साहब, ला तंजुरू इला सलाति इम्रैन वला सियामिही, और न रोजे को देखो बड़ा रोजादार, बल इंजुरू इला सिद्क़िही व अदलिही, बल्कि उसकी सच्चाई, सदाकत और अदल को देखो। अदल कितना करता है, सच्चा कितना है। सिद्क़ के माने हिंदों का नाम सादतन वाद, सच्चाई किसमें? वादे में। किस माने? झूठ। किसमें? यानी कि उसकी जिद है बेवफाई के माने में। सिद्क़ वफादारी, किस? बेवफाई। तो ये है कि देखो कितना वफादार है। किसका वफादार? अपने रब का, अपने रसूल का, अपनी किताब का। अब देखिए आता है ना, वो बेअहदिहिम राऊन, मोमिन की जो सिफत है वो बेअहदिहिम राऊन, और अपने अहद की रियायत लिहाज करते हैं। ये उनका है। तो हजरत उमर की सियासत, उनकी रियासत, उनकी हुजूम, उनकी हुकूमत हजरत ज़ुल्क़ैन की हुकूमत का नमूना थी। आप देखिए हर जगह वो नहीं है तो उनके कारिंदे हैं। मालूम है आपको, वो जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, मालूम किस अंदाज से गए, पहुँच गए थे कि नहीं? वहाँ पहुँच गए। हमेशा खबरगिरी करते थे वो हजरत उमर। इस सूरह के बाद कौन सूरह है? सूरह मरियम है। सूरह मरियम में भी यही चीज़ मिलेगी आपको। सूरह मरियम में भी देखिए, सूरह मरियम में आगाज़, अब ये भी सूरह उसी वक्त नाजिल हुई। कब? मक्के में नाजिल हुई है। अब मक्के का आखिरी दौर है, और इस सूरह में भी ये देखिए बशारत है इसमें। जहाँ मुसलमानों के लिए बशारत है, वही मुश्रिकीन के लिए डरावा है। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन। हमने इसको साज़गार बनाया, इस कुरान मजीद को इस लायक बनाएगा तो मुत्तक़ियों को बशारत दे दो। मुत्तक़ियों को बशारत, सबसे पहले बशारत इसमें, फिर उसके बाद वतुनज़िर कौमन लुद्दा, और निहायत झगड़ालू कौम को डरा भी दे। इसमें बशारत देखिए, ये पहले उभरा हुआ है सूरह मरियम का। अब देखिए बशारत कैसे इसमें। ये सूरह मरियम में सबसे पहले वाक़या किसका बयान हुआ है शाहिद साहब? हज़रत ज़करिया। हज़रत ज़करिया कब पैदा हुए, कब बनी इसराइल में थे? बनी इसराइल अखलाक़ी ज़वाल के इंतहा पहुँच गए थे। उस वक्त भी उन्होंने देखा कि अब हमारे बाद कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी कौम बिगड़ चुकी है। दुआ करते हुए वइन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई, मुझको अंदेशा। मवाली माने मौला की जमा है। मवाली माने
بھائی ہم جو ہے نا وہ پیتے ہیں نا نارمل، بڑا ٹھنڈا پانی ہے. موالی مولا کی جمع ہے. مولا مانے، مولا کے معنی کیا سمجھتے ہیں منیف صاحب؟ ساتھی بھی ہوتا. اور مولا مانے یہاں خاندان کے لوگ. مولا جمع موالی مانے خاندان کے لوگ. تب مجھے اپنے خاندان، حضرت زکریا کا خاندان کون تھا بولیے؟ کس خاندان کے تھے؟ بنی اسرائیل کے تھے. بالکل صحیح. اور بنی اسرائیل اخلاق کے اعتبار سے زوال پذیر قوم تھی اس وقت. تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈر ہے. تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ کاف یا عین ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. جب اس نے اپنے رب کو پکارا. کیسے پکارا؟ چپ کے. ندا کے معنی زور سے آواز لگانا، لیکن اس کی صفت خفی آ گئی ہے، اس لیے کہتے چپ کے پکارا. ورنہ اگر خفی نہ ہوتا تو مانے جیسے اذان دینا. لیکن یہ ایک قرینہ ہے. کیا خفی؟ چپ کے بلایا. چپ کے اللہ راز و نیاز کی بات کی. کیا کہا انہوں نے؟ قال رب انی وہن عظم، میں کمزور ہو گیا. چپ کے جو آواز دی اللہ تعالیٰ کو، یعنی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. چپ کے پکارا یعنی اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں. تو درخواست میں کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں نہایت کمزور ہو گئی ہیں. اور دوسرا جملہ واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بالکل سفید ہو گیا ہے. دو باتیں ہیں. ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، بدعائے شقیہ، اور میں تجھے پکار کر کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوا ہوں. دیکھیے جو ہے حنیف بھائی، دعا کا سلیقہ بھی قرآن مجھے سکھا رہا ہے کہ آپ دعا کیسے کریں. آپ دعا کریں، کسی اللہ سے مانگیں اور کہ ہم بہت مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہیں. بولیے یہ دعا سنے گا؟ یا کسی کے پاس جائیں آپ کچھ درخواست کریں تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ آئے بہت ہم 30 مار کا، تب تو بھگا دے گا آپ کو. بولیے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی بیچارگی کا اظہار، اور پھر جس سے دعا کر رہے ہیں اس کی تعریف کی کہ نہیں؟ کیا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِ رَبِّ شَقِيًّا، یہ کہا. پھر اپنی بات کہ اللہ بنی اسرائیل اپنی اخلاقی اعتبار سے بالکل انتہا کو پہنچ چکے ہیں بربادی میں اور خرابی میں. لہذا اب دیکھ یہ سب کی ہے، پہلے اپنی باتیں رکھی اور کیا کہا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری بیوی بانجھ ہے. اتنا دیکھ سب کمزوریاں. پھر اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اب دیکھیے آئی بات آخر میں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، لہذا تو اپنی جناب سے ہم کو ایک ولی، ایک وارث دیتے جو آل یعقوب یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. ورنہ آل یعقوب سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل کے لوگ. ورنہ یہ جس کیفیت سے آل یعقوب کو ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر نہ دے گا. یہ ہے. تو دیکھیے اصل بات آخر میں کہی انہوں نے. پہلے کس چیز کا اظہار کیا؟ پہلے کہ اپنی کمزوری، بے بسی، لاچاری، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت. اللہ کی عظمت یہی ہے. سورہ فاتحہ کو کیا کہتے ہیں آپ؟ دعا. اب دیکھیں سورہ فاتحہ جو سکھایا، پہلے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ اللہ کا. پھر اس کو ربوبیت کا تذکرہ، پھر اس کی رحیمی کا تذکرہ، پھر اس کی رحمانیت کا تذکرہ، پھر اس کی مالکیت کا تذکرہ. پھر ہم تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد آخر اہدنا. یہ بات ہے. یہ دعا دیکھیں تقاضا ہے. یہ گویا کہ حضرت زکریا کی دعا میں بھی ایک چیز پوشیدہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں سے ہی کلام رب. حضرت آپ کو کعب بن مالک مشہور شاعر ہیں،
काब इब्न मालिक, काब इब्न ज़ुहैर इश्तिहारी मुजरिम में आ गए थे। वो फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए हैं बाद में, हाँ बाद में आए हैं, लेकिन उन्होंने इसी तरतीब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब तारीफ की। शुरू में तारीफ करने के बाद आखिर में आते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तू मुझे बख्श देगा। पहले नबी की तारीफ की। हज़रत काब इब्न ज़ुहैर का जो है वो कसीदा मशहूर कसीदा है, समझ लीजिए, नात का, मनक़बत कही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर उसके बाद आखिर में कहा मुझे उम्मीद है कि तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। फिर अल्लाह के रसूल बिल्कुल माफ़ कर देंगे, माफ़ किया। ये होता तरीक़ा है, यानी दुआओं का तरीक़ा है। देखिए एक चीज़ समझिए, सूरह मरियम में अल्लाह की रहमत का तज़किरा है। आगाज़ किससे है? आगाज़ काफ हा या ऐन साद के बाद का ज़िक्र रहमती रब्बिक, अल्लाह की रहमत। मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं? रहमत, बाद मुफस्सिरीन ने कहा है सूरह मरियम सूरह रहमान है। रहमत का तज़किरा बहुत ज़्यादा है और रहमानियत का तज़किरा बार बार रहमान, बार बार रहमान, बार बार रहमान इसमें आया हुआ है। तो गोया कहते हैं बाद मुफस्सिर ये सूरह रहमान है, अल्लाह की रहमत के जलवे। देखा आपने ज़करिया की ज़िंदगी में बच्चा हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ दोनों मियाँ बीवी थे ना, देखिए आगे देखिए क्या हुआ, उसकी रहमत क्या हज़रत मरियम है, फरिश्ता को भेजते हैं। फरिश्ता कहता है कि हम तुम्हें जो है बेटे के खुशखबर, अरे कैसे बेटा होगा, मालूम है आपको, बेटा दिया। ये हज़रत ज़करिया और हज़रत ईसा की पैदाइश में किन किन चीज़ों की समझिए कि निशानदेही होती है या किन चीज़ों का इस्बात होता है? मुनीफ साहब, दोनों की पैदाइश से अल्लाह की कुदरत, उसकी कुदरत और उसकी कुदरत, उसकी हकमियत, उसकी रहमत के जलवे सब हैं। और दूसरी चीज़ लोगों को लिए निशानी है, कहा वले नजअलहु, हज़रत वले नजअलहु आयतन लिन्नास, ताकि हम इसको बनाएं लोगों के लिए एक निशानी, अजीम निशानी बना दें। किस चीज़ की निशानी बनाना चाहता अल्लाह ताला? हज़रत मरियम को, अल्लाह रहमत की, उसकी कुदरत की, और बोलिए और किस चीज़ की? बादल मौत की। सूरह मरियम में आखिर में चलकर इस बात किया किसका? क़यामत का। ठीक उसी तरह जो क्या बर्पा करेगा? क़यामत बर्पा कर देगा। क़यामत भी खुदा की रहमत ही के जलवा है। क़यामत अगर ना आती, हम बार बार बता, खुदा रहीम नहीं, अगर क़यामत ना तो खुदा रहीम है ही नहीं। क़यामत किस आएगी, किस लिए आएगी? ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत के जलवे बिखेरे। ये जलवे बिखेरे जो हमने कह दिया, ये बाशोरा जो बहुत गड़बड़ कर देती है, मालूम है आपको? वो शोरा बहुत गड़बड़ कर देते हैं। जोश मलियाबादी कहता है कि जब फैसला हो जाएगा, हम तो बड़े नामाकूल हैं, हम तो अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर पाते, लेकिन जब हमको फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा, अल्लाह ताला जहन्नम में जाने का फ़ैसला कर देगा। कहता पढ़ूँगा रहमत का वो कसीदा, झूठेगा एताब तेरा। रहमत का कसीदा पढ़ूँगा तो अल्लाह ताला की नाराज़गी खुशी में तब्दील हो जाएगी। ये शायरी है कि नहीं? ये शायरी है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है। ये क़यामत आएगी, किस लिए आएगी? खुदा की रहमत का जलवा। खुदा की रहमत यही है कि जिन्होंने जैसा अमल किया उसको उनको बदला दिया जाए, जालिमों को पकड़ा जाएगा। तो गोया कि यहाँ देखिए है कि अल्लाह की रहमत हज़रत ज़करिया के भी इसमें है और यहाँ भी क़यामत के निशानी है। और आप देखेंगे हज़रत ईसा की पैदाइश में भी, और हज़रत ज़करिया ने भी कहा है, क्या है? वह यौम अमूतु यौम यमूतु व यौम युबअसु, जिस दिन वो जिंदा उठाए जाएंगे। इन्होंने भी कहा था अमूतु, क्या है?
وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. دیکھیے سلامتی ہے دونوں کی زندگی میں. جہاں اللہ کی قدرت کی نشانی دونوں ہیں، اس کی حاکمیت کی نشانی، ٹھیک اسی طرح بعد الموت کی بھی نشانی ہے دونوں کی زندگی. اس پر بھی استدلال کیا. پھر اب دیکھیے خدا کے رحمت اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے. ابراہیم کو ذکر دیکھیے گا، بیٹا اپنے باپ کو کس کس انداز سے دعوت دیتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. ابراہیم کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، سچا نبی تھا، بڑا سچا نبی تھا. صدیق مانے سچا، یعنی سراپا وفاداری اس کی پہچان تھی. آپ نے پڑھا ہوگا سورہ بقرہ، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي، وہ اس میں سورہ نجم، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم کی پہچان وفاداری سے. تو صدیق النبی. اب اس کے بعد کس کس انداز سے ابراہیم ابراہیم اپنے باپ کو دعوت دے، کیسے؟ اذ قال لأبی یا ابتی، ابو جان. اذ قال یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك. اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جواب دیتا، کچھ نہیں. کیوں بندگی کرتے ہیں؟ اور کیا بھائی؟ یا ابتی، یا لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی مت کیجیے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے بعد یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابو جان مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ معلوم یاد کا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ پاس نہیں ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لہذا میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ چلاؤں گا، سیدھے راستے پہ لے چلوں گا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کو عذاب لاحق ہو جائے. یہ دیکھیے، یہ دعوت کا انداز ہے، کتنے پیارے انداز میں ابراہیم اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بیٹے کے سلسلے میں حکم ہوا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ تھا نا سورہ بنی اسرائیل میں. اب یہاں دیکھیے باپ مشرک ہے کہ مومن ہے؟ وہ ابراہیم کا باپ مشرک ہے مومن؟ مشرک ہے، کافر ہے، بڑا ظالم ہے. وہ کس اس پیار بھرے دعوت کا اس نے جواب کیسے دیا؟ دیکھیں آگے آ رہا ہے نا، کس طرح سے دعوت دے رہے ہیں باپ کو. کیا جواب دیا؟ اے ابراہیم، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو ہمارے معبود سے روگردانی کرے گا؟ خیریت نہیں تمہاری. آگے کیا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک جی وہجرنی ملیا، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنگسار. دیکھیں بیٹے کو باپ کا رہا سنگسار کر دوں گا. خیریت نہیں ہے تمہاری ہرگز. اپنے اس روش سے تم باز آ جاؤ اگر خیریت چاہتے ہو تو. کہا ہے نا کتنی زبردست باپ نے دھمکی دی ہے. کس کو؟ بیٹے، اس بیٹے کو جو بیٹا کیا ہے، نہایت ناز سے خیر خواہ اپنے باپ کا، خیر خواہ اپنے باپ کا اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. تو یہ دیکھیے اس میں دعوت کا پہلو بھی آ گیا ہے کہ اپنے گھر میں کس انداز سے دعوت دینا چاہیے. اگر ہمارے گھر میں سب مومن ہیں تو پھر یہ پاس پڑوس میں جو ہیں ان کو بھی دعوت دینا ہے. کس انداز سے؟ اپنے قریب کے لوگوں کو. یہی قرآن مجید کا ہے، دیکھو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. قریب کے لوگوں کو دعوت دو. قریب کے لوگوں کو اگر تم نظر انداز کر دو گے اور جا کر جو ہے ادھر تو باہر جو جا کر خوب اجتماع کرو تو کامیاب نہیں ہوگی. پہلے اپنے گھر میں اجتماع کرو، اپنے محلے میں اجتماع کرو، اپنے گھر اور محلے کو سدھارنے کی کوشش کرو، پھر جاؤ باہر کہیں اجتماع کرو تو ٹھیک ہے. تو یہ ہے، یہ جو قرآن مجید نے یہاں بتایا ہے اور دوسری صورتوں میں بھی آ رہا ہے. پھر دیکھیے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اختصار کے ساتھ، اور پھر حضرت ادریس کا، حضرت اسماعیل وغیرہ وغیرہ سب آ گیا. اور پھر کا یہ پیغمبر جن میں اللہ کا انعام ہوا ہے. اس میں حضرت ابراہیم کے قصے میں ہے، انہوں نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی، اور میں تمہیں چل رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. اچھا جب کلیم صاحب گئے چھوڑ کر
باپ کو چھوڑ کر عراق سے جب نکلے ہیں حضرت ابراہیم تو اللہ نے ان کو برباد کر دیا کیا؟ اللہ نے برباد کیا؟ نہیں، پھر وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے پھر عطا کیا اسحاق، یعقوب عطا کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یعقوب کی بشارت حضرت ابراہیم کی زندگی مل گئی ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے پیدا بھی ہو گئے، پوتا پیدا ہو گیا ہے، پوتا پیدا بھی ہو گیا۔ ابراہیم نے اپنے پوتے کو بھی دیکھا ہے۔ تو یہ جو ہے گویا کہ ہجرت سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام یا نبی چھوڑ کر جائیں گے مکے کو تو وہاں برباد ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں گی۔ یہ دیکھیں اشاروں میں ہو رہا ہے سب، عنایات ہوں گی، اللہ نوازے گا، انعام کرے گا، اولئک الذین انعم علیہم، جس کا ذکر ہوا ہے۔ پھر بنی اسرائیل تذکرہ کرنے کے بعد دیکھیں ہم نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کا اہم ترین اس مصائب و آلام کے زمانے میں جو ہے سب سے زیادہ سہارا کیا بنے گا؟ نماز۔ اور سب اس میں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، وہ نماز کو برباد کر دیا تھا اور اتباع نفس، اتباع شہوات کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ بنی اسرائیل ذکر کیا ہے اس طرح سے گویا کہ اب پھر آگے وَاسْتَبِقْ الْعِبَادَةِ حکم دے دیا، اور آخر میں آ کر دیکھیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ہے یعنی قیامت کا ذکر کر دیا۔ تو پھر قرآن مجید نے کیا جواب دیا کہ ہاں اٹھائے جاؤ گے۔ کیسے اٹھائے جاؤ گے؟ جس طرح تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تم کچھ نہیں تھے، پہلی مرتبہ جس طرح پیدا کیا ہے تم کو ٹھیک اسے دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ تو یہ اس نے استدلال کیا ہے، اور پھر آخر میں بشارت دے دی ہے، اور آخر رکوع میں رحمان کے ذکر، بار بار رحمان کا ذکر آیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اہل ایمان اس دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ اس کے بعد کون سورہ؟ سورہ طٰہٰ ہے۔ اب طٰہٰ کا نظام جو ہے آپ سوچ لیجئے، آغاز کر دیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ آپ دیکھا کہ حضرت زکریا کی دعا میں ہے لَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے رب میں نے تجھے پکار کر کبھی نامرادی یا ناکامی ہمیں نہیں ہوئی ہے۔ قرآن مجید یہاں سے آغاز کر دیا سورۃ طٰہٰ کا کہ ہم نے قرآن مجید اتارا اس لیے نہیں تاکہ تو نامراد ہو جاؤ، ناکام ہو جاؤ گے، ناکامی کے لیے نہیں اتارا، بلکہ کس لیے؟ قرآن مجید کس لیے ہے؟ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی کے نتیجے میں جب اس پر عمل کرو گے تم اس دنیا میں کامیاب ہوگے۔ یہ سورج اس طرح چلی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ طور پہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تعارف، اللہ کا اے موسیٰ ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ منتخب کرنے کے بعد حکم کیا دیتا ہے حافظ صاحب؟ منتخب کر لیا، ہاں اس کے بعد کیا کہہ رہا؟ اقم الصلاۃ لذکری، پہلا موسیٰ کو حکم دیا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ نماز میرا ذکر بھی ہے، نماز میرا ذکر ہے، میرا ذکر ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ، سب سے بڑا ذکر یہ نماز ہے، تو سب سے پہلے اس کا حکم دیا۔ اور نماز وہی پڑھے گا، نماز میں اسی کی طبیعت لگے گی جو آخرت کو مانتا ہے، جس کا آخرت پر یقین ہے۔ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نماز وہی پڑھے گا جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اور آخرت پہ جو یقین نہیں رکھتا نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ شیطان کے پیچھے چلے گا، شیطان اس کو اچک لے گا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ، جو لوگ رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، اقم الصلاۃ لذکری فإن الساعۃ آتیۃ۔ اب دیکھیے وہ ہے نا جو ہے اس میں وہ نماز جو پڑھتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز نہایت مشکل ہے مگر ان لوگوں پر جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ آخرت، نماز و آخرت دونوں کا سمجھے کہ بہت تال میل ہے۔ نماز
आखिरत उभारती है, आखिरत नमाज को उभारती है। इसका जिक्र जगह जगह मिलेगा। अच्छा साहब, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि ये भी सूरह हिजरत से कुछ पहले नाजिल हुई है और मज़ालिम बढ़ गए हैं, ज़बरदस्त मज़ालिम बढ़ गए हैं मुश्रिकीन की। इस वजह से इसमें हज़रत मूसा का इसमें तफसील नहीं है सूरह मरियम में, न हज़रत मूसा का तफसील सूरह जो कहफ में भी नहीं है। हज़रत मूसा की तफसील सूरह बनी इसराइल एक आखिरी रुकू में थोड़ा सा है, और हज़रत मूसा की तफसील सूरह नहल में भी नहीं है। यहाँ आकर ताहा में तफसील आ गई है, खूब तफसील बयान किया है। क्यों तफसील बयान की? क्योंकि हज़रत मूसा की ज़िंदगी में और फ़िरौन के मज़ालिम में क्या है, सबक है, बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है। आपको मालूम है, गए अल्लाह ने जब भेजा है, सब मैं छोड़ देता हूँ जरा सा, जब भेजा है जाओ, कहाँ जाओ? फ़िरौन के पास जाकर नरम गुफ्तगू करना, फ़क़ूल लहू क़ौलन लय्यिना, नरम गुफ्तगू करना। वो तुमको झिड़कियाँ देगा, तुमको बहुत सताएगा, धमकी लगेगा, तुम नरम जवाब देना, बहुत नरम। गए, अपना तारुफ कराया। उसने कहा रे तुम्हारा रब कौन सा है? कहा मेरा रब वही रब्बुल्लज़ी आता कुल्ल शैइन ख़लक़हू सुम्मा हदा, मेरा रब वो है जिसने हर शय को पैदा किया और फिर उसको हिदायत दी कि तुमको किस लिए पैदा किया है। फिर आपको मालूम सब वो पूरी गुफ्तगू हुई है, उसमें जो है पूछ जा, अरे तुम्हारा जब ये है बताओ वो मरे हुए लोगों का क्या हाल है? इन्हें कहा तो हज़रत जो है हज़रत मूसा ने कहा उनकी पूरी तारीख कहाँ, एक किताब में दर्ज है। उन्होंने कहा किताब में दर्ज है, जो हमारा रब भूलता नहीं है, जिसका जो अमल होगा वो उसको बदला देकर रहेगा। अच्छा साहब, फिर उसने कहा कुछ लाए हो कुछ? हाँ। फिर पेश किया है क्या? आसा मूसा। तो उसने फट से कहा, क्या कहा? ये दोनों क्या हैं? जादूगर हैं, जादूगर हैं, दोनों जादूगर। अच्छा, अब चलो ऐसा है कि मैं तुम लोग दोनों जादूगर, अब हम जादूगरों को बुलाएंगे। तो कहा कि जैसे एक वक्त मुकर्रर कर लो। वक्त मुकर्रर हो गया। कौन सा वक्त मुकर्रर था? जुमे का वक्त जो है, यानी वक्त 10 बजे 12 बजे के बाद शाम को बिल्कुल सवेरे। कौन सा वक्त था? तो दोपहर का चाश्त, जब सूरज बिल्कुल निकल गया, कहा थे। और जीनत का दिन यानी मेले का दिन था। हाँ बिल्कुल ठीक है साहब, भीड़ रही हो, सब आ गए। उसने भी हरकारे पूरे मिस्र से बुला लिए जादूगर के। तब जो है उसने पहले तकरीर की है कि इन हादान लसाहिरान युरीदान युखरिजाकुम मिन अर्ज़िकुम बिसिहरिहिमा, ये दोनों जादूगर हैं, माहिर जादूगर हैं। दोनों चाहते हैं कि मिस्र के बाशिंदों को उनकी धरती से निकाल बाहर कर दें और उस पर काबिज हो जाए। ये देखिए, हालांकि उनकी दावत में कहीं था, मिस्र पर हम कब्जा करना चाहते तो कहीं नहीं था, लेकिन उसने देखिए खास अंदाज से उसने रुख दिया। सियासी है ना, ये तुम चाहते हैं कि तुम जो बाशिंदे, असली बाशिंदे हो इस मुल्क के, तुमको क्या करना चाहते हैं? यहाँ से बेदखल करना चाहते हैं ये। और ये जगह जगह जहाँ भी क़ुरान मजीद पढ़ेंगे ये उसका इल्ज़ाम, जगह जगह इल्ज़ाम है। क्या जवाब दिया? जब उसकी तकरीर ख़त्म हो गई तो उन्होंने हज़रत मूसा ने भी तकरीर की। कहा सुन लो, ये अल्लाह ताला का पैगाम है, अगर तुम इसका इनकार करोगे तो अल्लाह ताला फयुस्हितकुम बिअज़ाब वक़द ख़ाब मन इफ्तरा। यही है ना उसके जवाब। उनकी तकरीर थी, मुख्तसर तकरीर उन्होंने भी की है कि वो नाकाम हो जाएगा, नामुराद हो जाएगा। जब जादूगरों के सामने तकरीर की है हज़रत मूसा ने, तो अब उन डगमगा गए। अल्फाज क्या है वो पढ़िए। फतनाज़ऊ बैनहुम अमरहुम बैनहुम व असरु नजवा। क्या माने? फतनाज़ऊ, मुनीर साहब आपस में मशवरे करने लगे। बिल्कुल सही कहा, ये झगड़ा का माने नहीं लिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही किया। आपस में मशवरे किए, वहाँ मशवरा किया,
ارے یار یہ جادوگر نہیں لگ رہا ہے. اوہو وہ اثر نجوا، اور سرگوشی کیا کیا انہوں نے؟ چھپا لیا. دیکھ رہا، اور پھر اس نے تقریر کی شروع کر دی. اس نے دیکھا کہ یہ تو گڑبڑ جو ہے. اس نے کہا کہ دیکھو کیا کہا بھائی، آگے تقریر فرعون والی ہو گئے. آگے چلیے تو ذرا سا. ہاں پھر کہا وقد افلح اليوم من استعلا، وقد افلح اليوم من استعلا. دیکھو آج وہ کامیاب ہوگا جو آج جو ہے جو جادوگروں کے مقابلے میں، کیا یہ موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں جیت جائے گا، غالب آ جائے گا. یہ ہوا. تو اب آپ کو معلوم ہوگا، اب جب مقابلہ ہونے لگا تو انہوں نے جو کیا کیا، کون پہلے پھینکے گا؟ حضرت تم ہی پھینکو. پھینکا ہے انہوں نے. کیا ہوا؟ سانپ لہرانے لگے. سانپ لہرانے لگے شاہد صاحب. تو جب حضرت موسیٰ فوج سے فی نفسی خیفتم، تو اللہ کا ہم نے کہا ہے موسیٰ ڈرنا مت، لا تخف انک انت الاعلی، تو ہی کیا غالب ہے، تو ہی غالب ہے، ڈرو مت، تو غالب ہے. یہ جو ہے یہ جادوگر ہے. اور جادوگر چاہے کہیں سے آئے، جو امریکہ کے جادوگر ہو، لندن کا ہو، کہیں کا آ گیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. اور آپ کو معلوم ہے وہ سب جو ہے سب ہوا ہو گئے جادو جب انہوں نے پھینکا اپنا. ہاں اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سارے جادوگر جھک گئے. اتنا تمام. اب یہ جب دیکھا ہے تو اس نے پھر اتنی زبردست دھمکی دی ہے حضرت موسیٰ کو، جادوگروں کو. کیا دھمکی دی کہ اب ہم تم کو، یہ تمہارا گرو ہے بڑا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے جو ہے ہاتھ اور پیر کو مخالف سے کاٹ دیں گے، اور پھر کاٹنے کے بعد سولی پہ چڑھا دیں گے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، ہاں تم کو پھر سولی چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں کیا کہا جادوگر نے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھے قَوْلَ ضَيْفٍ، کوئی غم نہیں، اِنَّا لَرَبْنَا مُنْقَلِبُونَ. یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا، انہوں نے جب سخت دھمکی دی، لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا الْبَيِّنَاتُ، ہم تم کو اس پیغام پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے ترجیح نہیں دے سکتے. ان کا کیا ہے؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فیصلہ کر جو چاہ فیصلہ کر. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اسی دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہمارا ایمان اللہ پر ہے، آخرت پر ہے، اور یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب زوال پذیر ہیں، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں لا زوال ہیں، غیر فانی. یہ جواب دیا انہوں نے، زبردست جواب دیا ہے. اس کو کیا شاندار انداز میں مولانا جوہر نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے. توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ توحید ہے. جو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور جو جادوگروں نے جو پیش کیا قربانی، یہ ہے، یہ مکی سورہ ہے. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ سے تاریخ کیا سمجھا آپ نے؟ کہ دھمکی جو ہے، ہاں آپ لوگ قریش سے، آپ لوگ قریش سے، ہاں اس کے بعد ہاں جب واپس تم جائیں گے لڑنے کے لیے تو صبر کرنا پڑے گا، تمہارے بیچ میں بہت سے پریشانی آئیں گی. پریشانی آئے گی. تم کو اپنے حق پر جمے رہنا ہے، جمے رہنا ہے. جس طرح سے فرعون ناکام ہوا ہے اور بنی اسرائیل کامیاب ہوئے، ٹھیک اسی طرح تم بھی کامیاب ہوگے. مایوسی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ تمہارا کام کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کیا بنی اسرائیل کے لوگ جادوگر جو آئے ہیں نا، پہلے کہا کوئی ہم کو مزدوری مل جائے گی. اب بتا کچھ مزدوری ملے گی، ہم مقابلت کر رہے. ہاں تم کابینہ میں آ جاؤ گے بھائی، کابینہ میں بالکل پارلیمنٹ کے ممبر تم کو بنا لیں گے، سب کہا. لیکن جب مقابلہ ہوا اور جب وہ آپ کو معلوم ہے جب شکست کھا گئے وہ جادوگر ہم ایمان لائے ہیں. اب اس کے بعد جو دھمکی ہو رہی ہے بتائیے، یہ تو جادوگر لوگ معمولی لوگ تھے، لیکن ایمان نے کتنا مقام بلند کر دیا ان کا، کتنا حوصلہ بڑھا دیا.
کتنا حوصلہ ان کا بڑھا دیا. یہ معرفت خدا کی ہوتی ہے. تو پھر کوئی چیز اس کو اس کے موقف سے ہٹا نہیں سکتی. تو یہ دیکھیے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعہ جگہ جگہ بیان ہوں گے، خوب آئیں گے، بار بار آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے. اب اس کے بعد سب سے زیادہ قصہ سورہ قصص میں آئے گا انشاءاللہ، سورہ شورى میں بھی آئے گا انشاءاللہ، اس پر ہم بیان کریں گے. اور ایک چیز اور سمجھیے، حضرت موسیٰ غرق ہو گیا، ٹھیک ہے، فرعون سب غرق ہو گئے، لا سب ختم ہو گیا. تو اللہ نے کہا کہ آنا طور پر، یاد ہے طور بلایا تھا، اتنے دنوں کے بعد آنا. اور حضرت موسیٰ پہلے چل دیے. نتیجہ کیا ہوا؟ سامری نے پوری قوم کو بہکا دیا. اس سے کیا عبرت حاصل ہو رہی بولیے آپ؟ بچڑے کے پوجا نہیں، عبرت بتائیے کیا حاصل ہو رہی ہے کہ بے صبری کے نتیجے میں پوری قوم گمراہ ہو جاتی ہے. پیغمبر ہیں وہ، لیکن تھوڑی جلدی کر دی، اور جو جلدی کی اللہ کے محبت میں کی ہے، اللہ سے ملاقات کی وجہ سے کی ہے کہ نہیں، کوئی نافرمانی کا جذبہ نہیں ہے، چل دیے. قالهم اولئک علی آثری وعجلت الیک رب لترضى. ہے اللہ تیری خوشنودی کے لیے مانگا. ارے خوشنودی تو وہیں تھی، ہمیں خوشنودی وہاں تھی تو اپنے قوم کے ساتھ رہتے، وہی خوشنودی تھی ہماری. تم چھوڑ کر دیکھو سامری نے گمراہ کر دیا، آپ کو معلوم ہے. تو یہ یہاں جو ہے گویا کہ بے صبری کا نتیجہ اچھا نکلا نہیں نکلا. تو جہاں حضرت موسیٰ اور جادوگروں کی زندگی میں ایک اسوہ مل رہا ہے، وہیں یہ بھی اسی سورہ میں کہ دیکھو جلد بازی مت کرنا، صبر کرنا ہے. ورنہ دیکھو بے صبری کے نتیجے میں یہ تو کامیاب ہو گئے فرعونی مظالم سے، لیکن دوسرا فتنہ اٹھ گیا کہ سامری نے، بنی اسرائیل مسلمان تھے نا، بنی اسرائیل کو مسلمان تھے، یہ گمراہ ہو گئے. اچھا صاحب، پھر اس سورہ میں حضرت آدم کا بھی تذکرہ ہے. حضرت آدم کا ہے، کیا ہے تذکرہ؟ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ. ہم نے آدم سے بھی عہد کیا تھا، لیکن اس کے عہد کو فراموش کر دیا. ہم نے تو پختگی نہیں پائی. یعنی آدم سے کیا غلطی ہوئی؟ بے صبری ہوئی ہے، بے صبری ہوئی ہے وہاں بھی، ٹھیک ہے. اس بنیاد پر اللہ کی نافرمانی ہوئی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو بے صبری نافرمانی کا نتیجہ بن جاتی ہے. تو اس سورہ میں صبر پر اور دو پیغمبروں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے. اور اس کا تتمہ سمجھیے سورہ کہف کا اس میں آ گیا کہ وہاں جو صبر کی تلقین کا بے صبری نہیں کرنا ہے، اور یہاں بے صبری کے نتیجہ سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ ہوا، پوری قوم تمہاری گمراہ ہو گئی. اور پھر حضرت آدم کو بھی کریں. لیکن آدم مخلص تھے اللہ کے، لیکن جب ان کو ہوش آیا تو کیا ہوا؟ فوراً توبہ کی کہ اللہ غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. اور پھر ان کو اجتباہ، اللہ نے ان کو کیا منتخب کیا. پھر اس سورہ کے آخری رکوع میں وَاصْبِرْ، کیا ہے حافظ صاحب؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اس کا جو آخری بتا دیا کہ مکی دور ہے، یقیناً نہایت ناگفتہ بہ دور ہے، نہایت ہی تکلیف کا دور ہے. ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں ظلم و ستم کے مقابلے میں مدد کیسے تم اللہ سے حاصل کرو گے؟ سہارا کیا بنے گا؟ وہ آخری رکوع ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجْلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. ان کی ساری بکواس کر رہے ہیں. کیا کیا بکواس کر رہے ہیں؟ دیکھو کیا کیا بکواس روزانہ جو ہے اپنے ٹی وی پر اور اپنے ریڈیو پر، اپنے طاقت ہر جگہ یہ بکواس کا. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. بکواس کر رہے ہیں، صبر کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. سبح بحمد ربک جو قرآن مجید کہتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ سبح بحمد ربک. سبح بحمد ربک سے کیا مطلب؟ تسبیح لے لو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حنیف بھائی یہ نماز کی تعبیر ہے، نماز کی. وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس، آفتاب طلوع ہونے سے پہلے کون نماز ہوئی؟ فجر کی. وقبل غروبها، کون نماز ہوئی؟
عصر کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ غروب آفتاب سے پہلے۔ اب دیکھیں کم سے کم یہ تو بات معلوم ہوئی نا کہ عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ پہلے تک۔ بولیے یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر آپ پہلے پڑھنے تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ اصرار نہیں کر سکتے آپ کہ اس کے بعد وہ وقت ہی نہیں رہا۔ بولیے اصرار کر سکتے ہیں کیا احمد صاحب؟ بولیے اصرار کر سکتے ہیں؟ وہ قرآن مجید بتا رہا ہے بھائی قبل غروب آفتاب سے پہلے تک۔ ہاں یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کب پہلے پڑھو، پتہ نہیں زندہ رہیں کہ نہیں، یہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ نماز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جو کہہ رہے تو اب دیکھیے آخر میں تلقین کی، صبر کی، اور یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ فتنوں کے زمانے میں، آزمائشوں کے زمانے میں، مصائب و آلام کے زمانے میں اگر ہم کو مدد مل سکتی ہے تو کس کے ذریعے؟ صبر اور نماز۔ یہی ہتھیار سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو قرآن توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔